میرے پیارے کریم موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارتے ہیں تو زمین سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ جب بی بی مریم کو اللہ نے حاملہ کر دیا، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہونے لگے، آپ سوکھی کھجور کے نیچے چلے گئے، آپ بیٹھ گئی ہیں۔ اب آپ کے بیٹھنے سے وہ سوکھا کھجور کا درخت ہرا ہو جاتا ہے۔ سوکھا کھجور کا درخت ہرا ہو جاتا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل اس کھجور کی طرف بھی جنت کی نہر کا رخ موڑ دے۔ جب عیسیٰ کی ماں کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے بیٹھے، سوکھا درخت ہرا ہو جاتا ہے۔ اونٹنی پاؤں مارے پہاڑ پر تو پتھر سے پانی نکلتا ہے، موسیٰ عصا مارے تو پانی نکلتا ہے۔ مگر جب میرے پیارے حبیب آئے مکہ میں تو رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ جنت کی ساری ندیوں کا رخ مدینے کی طرف موڑ دے۔ جب آپ آئے تو ایک درخت ہرا نہیں ہوا بلکہ چٹیل پہاڑ بھی ہرے ہو گئے، بارش برسی۔ پھر وہاں پر عیسیٰ پیغمبر کے لیے اللہ پاک نے سوکھا درخت کو ہرا کر دیا، کھجوریں بھیج دی، مگر وہاں پر میوے آئے۔ مگر جب میرے پیارے حبیب آئے تو رب نے میرے پیارے حبیب کی خوشی میں پورے عرب میں بیٹے ہی بیٹے بانٹ دیے۔ نبی کریم رفریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا نے کہا چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا زمین آپ کا مال ہوا، چلتے ہیں بس ہم مان گئے آپ سے چیز واپس آ گئے۔ آپ نے شادی کی، حضرت عبداللہ جب پیدا ہونے لگے تو یہودیوں کی کتابوں میں تھا کہ جب عبداللہ پیدا ہوگا یعنی حضور کا والد پیدا ہوگا، اس وقت یحییٰ علیہ السلام کا جو جبہ تھا جو آپ کو کاٹا گیا، یحییٰ علیہ السلام کا جبہ تھا، اس کا خون تازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے شام کے گرجا گھر میں رکھا ہوا تھا کہ جس وقت یحییٰ علیہ السلام کا خون کا جبہ دوبارہ خون تازہ ہو جائے، سمجھ لینا کہ حضور کے والد مکہ میں پیدا ہو گئے۔ منتقل ہوا، حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے اس وقت ملک شام کے اندر حضرت یحییٰ کا جبہ خون تازہ ہوا، وہاں کے فاضلوں نے سفر شروع کر دیا مکہ پاک میں آ گئے، دور دراز اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ گئے۔ وہاں پر ایس بھی آ گیا، یہودی ایس مرو زہران وادی کے اندر تھا، ایس بھی آ گیا، وہ بھی روز دیکھتا اور ہر پیر کو جانتا۔ اس نے پڑھ رکھا تھا کہ یہ حبیب یا والد تو آ گیا، جب وہ حبیب آئے گا نا ایک تارا طلوع ہوگا اور تارے نیچے آ جائیں گے، ایک الگ تارا طلوع ہوگا، اس کی روشنی سے زمین اور آسمان روشن ہو جائے گا۔ وہ جاگتا رہتا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آئے تو آپ کی جان کے دشمن بھی بن گئے۔ بہرحال یہ معاملہ اللہ پاک نے حفاظت کر دی، جس کو اللہ رکھے کون چکھے کون دبا سکتا ہے، اس طریقے سے تو آپ کے دشمن بن گئے، مگر کسی کا وار نہ چلا۔ اور آپ کا بھی یہ تھا کہ اس سوکھے درخت سے گزرتے وہ ہرا ہو جاتا۔ جب آپ کا نور مبارکہ حضور کی طرف منتقل ہوا، جب اماں آمینہ کے رحم میں آیا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوا۔ 2 مہینے یا 3 مہینے رحم میں تھے۔ حضرت عبداللہ مکہ پاک کا طواف کر رہے تھے، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے نا وہ تمہاری چھوٹی چھوٹیاں بتائیاں کمیوں کو پہاڑ بنا کے پیش کرتا ہے، اور تمہارا دوست ہوتا ہے نا وہ تمہاری 100 برائیاں ہوں کہے گا نہیں یار میرا یار ایسا نہیں ہے، میرا دوست ایسا نہیں ہے۔
کہ پوچھا ہے ماں سے کہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ زمانے کا ٹھگ ہو چور، ماں کہتی تھی میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ ماں کی ممتا کا کیا کہنا ہے؟ دنیا میں ایک ہی تو وہ خزانہ ہے جس کی سچی محبت ہے، دنیا میں ایک ہی تو لگن ہے جس میں اصل خوشبو آتی ہے، وہ ماں کی ممتا ہے۔ جو کوئی دیکھے نہ دیکھے، بچے نے پیشاب کر دیا، ماں دیکھتی ہے میرا بچہ پیشاب کے اندر اٹھاتی ہے، اسے کون دیکھ رہا ہے، کون منع کرنے والا ہے؟ وہ سچی ماں کی ممتا ہے۔ اس طریقے سے مکے پاک کے یہودی عبداللہ کے پاس آئے۔ میں آپ کو نکتے دے رہا ہوں، انشاءاللہ یہ اپنے پلو میں باندھ لیں۔ عبداللہ کے پاس آئے، کہنے لگے عبداللہ، عرب کا دستور ہے جو عورت کا شوہر فوت ہو جائے سال تک وہ گھر سے نہیں نکلتی، سال تک خوشبو نہیں لگاتی، سال تک نیا کپڑا نہیں پہنتی، اور تمہاری بہو خوشبو لگاتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے یہ بات سنی ہے، یہ بات سنیے، سن کر گھر تشریف لائے، بی بی صاحبہ سے کہا آج تک میں نے مکے پاک میں بات نہیں سنی، مگر آج مکے والوں نے میری گردن کو جھکا دیا، انہوں نے تانا دیا ہے کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا، چلا گیا، تیری بہو خوشبو لگاتی ہے۔ تو میں نے کہا خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اس نے کہا ابھی بلا لیتی ہیں۔ ساس تھی نا، بلا لیا، اس نے یہ نہیں کہا کیا بڑی ہے، تیل لگاتی ہے، بڑھتی ہے، پیدا دیتا ہے، سب صاف کرتی ہے۔ ابھی بلایا، آمینہ خوشبو لگاتی ہے۔ ایک لائے کھڑی تھی، کچی دیواریں تھی، ایسے کھڑی تھی، بابا سے بات کر رہی تھی، بابا جان سے بات کر رہی تھی، بابا جان آپ کو کس نے بتایا کہ آمینہ خوشبو لگاتی ہے؟ عبد المطلب کہتی ہیں مجھے مکے والوں نے کہا کہ وہ خوشبو لگاتی ہے۔ آپ نے اسی مٹی میں جہاں ہاتھ تھا وہ مٹی اٹھائی، دیوار سے مٹی کی اٹھائی اور دادا کے ہاتھ میں دے دی، دادا اس مٹی کو سونگو، اس مٹی کو سونگا گیا۔ یہ بھی مٹی تھی، مگر ایک میرے پیارے حضور کو مٹی دی تھی، کربلا کی مٹی دی تھی، وہ بھی سونگی گئی، مگر یہ وہ مٹی ہے۔ اما آمینہ نے دیوار پہ ہاتھ لگایا، وہ مٹی بھی عبداللہ کے ہاتھ پہ دے دی، آپ نے سنی، فرمایا بابا جان میں نے مٹی کی خوشبو تو نہیں لگائی، جہاں پر ہاتھ رکھتی ہوں وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دادا رک جاؤ، میں آپ کچھ اور بتانا چاہتی ہوں، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پرلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پرلانے والا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا دادا جان میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے، میرے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ آپ نے ہاتھ رکھا، ہاتھ سے جو مٹی دی وہاں پہ بھی خوشبو آ گئی۔ آپ نے فرمایا دادا جان ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اور دکھاتی ہوں، جہاں کھڑی تھی پاؤں ہٹائے مٹی اٹھائی، دادا یہ بھی سنو، ہاتھ بھی دی ہے وہ بھی سنگی گئی ہے۔ آپ سمجھ تو گئے یہ وہ خوشبو ہے جو میں رات کو سویا تھا، صبح اٹھا تھا، سرما پہنا ہوا تھا، کپڑے نئے تھے، تیل لگا ہوا تھا، بدن سے خوشبو آ رہی تھی، آج مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ آمینہ سمجھ گئے کہ تیرے اندر جو آنے والا ہے وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پرلانے والا۔ آپ سمجھ گئے کہ جو آنے والا ہے وہ رحمت للعالمین آ رہا ہے، کوئی عام شخص نہیں آ رہا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا دادا کا، فرمایا دادا جان آؤ آؤ، میں آپ کچھ اور بھی
खाती हूँ। आपका हाथ पकड़ा कहने लगे दादा जान जो सामने दरख्त है, जब मैं कुएं पर पानी भरने जाती हूँ इससे आवाज आती है, जब ये पैर झुकता है कभी पैर झुकता है कभी मुझे सजदे करता है, आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह। ए हजूर की इबादत तुझे सलाम हो, हजूर की इबादत तुझे सलाम हो। ए बाबा जान अभी मेरे साथ चलो, मैं भी कभी आपको और दिखाती हूँ। फरमाया बाबा जान जो सामने पत्थर नजर आ रहे हैं, ये पहाड़ नजर आ रहे हैं, इनसे भी आवाज़ें आती हैं, जब गुजरती हूँ तो आवाज़ आती है सलात व सलाम अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह। वो नबियों मेरे आप फरमाती हैं दादा जान इन पत्थरों से आवाजें आती हैं, इन पहाड़ों से आवाजें आती हैं, उस पत्थर से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह। दादा जान अभी आप आओ मेरे साथ चलो, इस कुएं पर ले गई, जब कुएं पर गई तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। आपने फरमाया दादा जान मक्के वाली औरतें मेरा इंतजार करती हैं, कोई जवान है पानी भर लेती हैं, कोई बूढ़ी है पानी के लिए पानी खींच नहीं सकती, क्योंकि 400 फुट 1000 फुट गहरा पानी है, वहां पर मेरा इंतजार करती हैं और कहती हैं आमीना कुएं पर रुक जाओ, कुएं पर खड़ी हो जाओ। जब कुएं में पाना अपना पाँव डालती है पानी ऊपर जाता है, मक्के की औरतें पानी भर लेती हैं, जब भर लेती हैं तो फिर कहती हैं आप भी भर लेती हैं, आप चलती हैं तो पानी नीचे चला जाता है। आप फरमाया दादा आपको मैं और भी बताती हूँ, ए दादा जान मेरी खुशबू से आपको मक्के वाले कहते हैं, ये दरख्त भी झुकता है सारे मक्के वालों ने देखा है, ये जो पत्थर से आवाज आती है मैं भी सुनती हूँ, मेरे साथ चलने वाली भी सुनती है। वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की परवाने वाला। आपने फरमाया जब मैं पाँव को पीछे करती हूँ नीचे चला जाता है, जब मैं मटका उठाती हूँ गोदी से लगाती हूँ, वहाँ पर कोई मखलूक आती है मटके को पकड़ लेती है, ऐसा लगता है मेरी बगल में दिल का है। सुभान अल्लाह। और मुझे वजन महसूस नहीं होता, और वो रंग की औरतें यहाँ पर ही मटका होता, यहाँ पर ही मटका होता, सर पर भी मटका होता, और पीछे मस्कीजा भरा होता, खली बोलते हैं वो भी भरा होता। आप फरमाती हैं जब मैं भर लेती हूँ तो पता नहीं कोई मखलूक आती है इसकी उठा लेती है। ए दादा जान जब मैं चलती हूँ तो जिस पत्थर पर मेरा पाँव आता है वो पत्थर भी नरम हो जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो मिन मकाम इब्राहीमा मुसल्ला वहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अत्तकिरा लिताइफीन। और कैसे सुभान अल्लाह, ये वो मकाम है, ये तो माँ के पेट में है, मगर जब इसको मांगने वाले ने मांगा था रब्बना रसूल जाहिर कर दे, रसूल भेज दे, और रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मांगने वाला भी रसूल है, आमीन कहने वाला भी रसूल है। जहाँ पर खड़े हैं वो मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जिस पत्थर पर खड़े हैं। अरे ये नबी तो काबे का चक्कर लगाता रहा, काबे में घूमता रहा, काबे को बनाया, मक्के की सैर की, मगर कोई पत्थर महफूज नहीं है। और जिस मकाम पर खड़े होकर मेरे हजूर को मांगा गया उस पत्थर को रब ने फरमाया ए लोगे मक्के में से सजा दो, इस पाँव को रख दो, जो भी आए इस पाँव को सजदा करे।
فرقہ سجود یعنی سب سے مبارک سجدہ وہ ہے جو کعبۃ اللہ کے ساتھ یعنی کعبۃ اللہ کے پیچھے مقام ابراہیم ہو، مقام ابراہیم کے بعد سجدہ کیا جائے، سب سے افضل سجدہ ہے، کیونکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے پیارے خلیل نے میرے حضور کو مانگا تھا، اس پتھروں کے پاؤں کو سیف کر دیا۔ جب میرے پیارے حضور اماں کے شکل رحم کے اندر ہے، عطر کے اندر ہے، تو پھر کیسے ایک فرشتے مکے کیوں نہ اٹھائیں؟ وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پرلانے والا۔ اب ٹھہر جاؤ، میں نے بات مقام ابراہیم کی ہے، بلکہ اب بتاتا ہوں، آپ جو مکہ میں جاتے ہو یہ ساری باتیں میرے محبوب سے منسوخ ہیں، کوئی بھی بات میرے محبوب سے منسوخ نہیں ہو، میرے محبوب سے منسوخ نہیں کوئی بات۔ آپ نماز پڑھتی ہو، فجر کی نماز پڑھتی ہو، دو فرض پڑھتی ہو۔ سب سے پہلے فرض کس نے پڑھے؟ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے بخش دے، مگر سونے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے۔ اللہ کریم نے پیارے حضور کے صدقے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ توبہ قبول کرنے کے بعد فجر کا وقت ہے، آپ نے دو نفل پڑھے، شکرانے کے شکر حبیب پہ صدقے میری بخشش ہو گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا اس نماز کو فرض بنا دیا۔ ارے تم کہتے ہو حضور کا دن کیوں مناتے ہو؟ وہاں پر جو حضور کے وسیلے سے توبہ قبول ہو رہی ہے اس کی نماز تم فجر گزارنا پڑھتے ہو، یہ کیوں ملی؟ حضور کی توبہ قبول ہوئی تو ملی، توبہ قبول ہوئی تو آدم علیہ السلام نے شکرانے میں دو نفل پڑھے، فجر کی نماز مل گئی۔ پھر کیا کیا؟ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دادا جان ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ ادھر اسماعیل ہے وہاں پر کوئی نہیں ہے، دوسری میری بیوی سیرہ کو بھی بیٹا دے دے، دعا مانگی ہے، اللہ کریم نے بیٹا دیا، ادھر اسحاق دیا۔ اسحاق ملنے کے بعد جب ملا اس کے شکرانے میں 4 نفل پڑے۔ جب اسحاق آ جائے شکرانے میں نبی نفل پڑے، رب فرما دے جاؤ روزانہ کی ظہر پڑھو۔ آج تم ظہر پڑھتی ہو، ہمیں ظہر بھی تو کسی نبی کے صدقے ملی ہے، فجر بھی کسی نبی کے صدقے ملی ہے، عصر کی نماز ہے، عزیر علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ رب کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، آپ سو گئے، سونے کے بعد اٹھے، پتا چلا کہ 100 سال سویا رہا، آپ پتا چلا 100 سال سوئے رہے، پتا چلا 100 سال سوئے رہے، پھر اٹھے، آپ نے شکرانے میں نفل پڑے، 4 نفل پڑے، اللہ کریم نے نماز عصر بنا دی۔ وہ نبیوں میں رحمت، کب پڑھنے والا، غریبوں کی پرکھنے والا، آپ نفل پڑے۔ اب مغرب کا وقت آ گیا، ایوب علیہ السلام آپ کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو شفا ملی ہے، شفا ملنے کے بعد آپ نے نفل پڑے، 4 نفل کی نیت کی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، 3 پڑھ کے بیٹھ جاتی ہیں، چوتھے پر کھڑا نہیں ہوا، چوتھے پر کھڑے نہیں ہو سکے، اللہ کریم نے مغرب کی 3 نمازیں فرض بنا دی، جاؤ۔ یوسف اور ایوب علیہ السلام، پھر دن میں لکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو جب آنکھیں ملی، آپس میں ملاقات ہوئی، تو یہ وقت مغرب کا تھا، آپ نے بھی نفل پڑے، خوشی میں 3 پڑھ لیے، 3 پڑھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کریم نے مغرب کو بنا دیا۔ پھر کیا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے لیے 4 نفل پڑھے، 4 نفل پڑھے، 4 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے یہی نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے اس نفلوں کی برکت سے عشاء کی نماز
پتہ چلا یہ پانچیں نمازیں ہمیں ملی ہیں انبیاء کے صدقے سے ملی ہیں، انبیاء کے صدقے سے ملی ہیں۔ کوئی کہتا ہے دن کیوں مناتے ہو تم، دن میں 5 مرتبہ مناتے ہو، جب اسحاق پیدا ہوں زور کے وقت تو تم روزانہ ملاد کرتے ہو، اور ہم سال کے بعد کریں تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کی دلیل ہے۔ پھر تم کہتی ہو اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کیوں کہتی ہو؟ 4000 سال پہلے جب ابو قبیس میں کھڑے ہو کر ابراہیم نے بلایا تھا، اے مسلمانوں آؤ مکے کو آباد کرو، بلایا تھا، کوئی ماں کی پشتوں میں ہے، کوئی رحموں میں ہے، جو قیامت تک آئیں گے کس کے وقانوں میں آواز پہنچی وہ مکے ضرور جائے گا۔ اس نے بلایا تھا، بلانے کے بعد آج تم جاتی ہو اس جواب دیتی ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل نے تمہیں بلایا تھا، اب جب تم مکے پاک میں آؤ تو اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، میرے تیرے پیارے خلیل نے بلایا تھا۔ اللہ نے کہا بلایا، ابراہیم نے بلایا تھا نا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر آپ مینا جاتی ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، وہاں پر شیطان تو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ کو بلایا تھا، اب تو وہاں پر شیطان تو نہیں ہے، شیطان تو چلا گیا، مگر اللہ کریم کو اتنی ادا پسند آئی، فرما دیا جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے آئے ان پتھروں کو کنکریاں مارے، اگر کنکریاں نہ مارے گا تو اس کی حج قبول نہیں۔ اب عرفات کا میدان آ گیا، اب عرفات کا میدان آ گیا، اب عرفات کے میدان کے اندر اماں حوا کی آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وہاں پر نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ کوئی خطبہ پڑھنا ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی لازم ہے پڑھو نہ پڑھو جا کے سو جاؤ، لازم جانا ہے عرفات میں جانا ہے۔ وہاں پر کیوں جانا ہے؟ وہاں پر آدم علیہ السلام اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی، اللہ پاک نے یہ رکن بنا دیا جو بھی حاجی حج کرنے آئے وہ سب کو وجہ عرفات کے اندر آئے، اور یہ فرما دیا اب رک جاؤ، یہ فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یا اللہ کی غلیہ دوڑی ہے، کیوں دوڑی ہے؟ پانی کے لیے دوڑی ہے، پانی کے لیے دوڑی ہے، پانی تو مل گیا، کنویں آ گئے، بارشیں آ گئی، رکن بنا دیا جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے آئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان پتھروں پر دوڑے، بوڑھا ہے بوڑھی ہے جو بھی ہے چلے وہ تیز تیز چلے، کیونکہ میری ولیہ یہاں پر دوڑی تھی، اگر نہ وہ نہ دوڑتی تو تمہاری حج اور عمرہ قبول نہیں۔ پھر فرمایا تم جب آؤ مکے میں آؤ، عمرہ کرنے کے لیے آؤ، حج کرنے کے لیے آؤ، بادشاہ ہو اپنی وردی اتار کر آؤ، غریب وردی اتار کر آؤ، شہنشاہ ہو وردی اتار کر آؤ، یا اللہ وردی کون سی پہنے؟ رب نے فرمایا جس وقت میرے پیارے خلیل نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، 2 لباس تھے، ایک تہمت تھی، دوسرا صافہ تھا، احرام تھا۔ اب جو بھی آئے بادشاہ آئے، فقیر آئے، وزیر آئے، وردی کو پہن کے آئے جو میرے پیارے خلیل نے پہن کی، جو کچھ ملا میرے پیارے حضور کے صدقے سے ملا۔ جب میرے پیارے حضور تشریف لائے، جب میرے پیارے حضور تشریف لائے تو پھر پورا عرب آباد ہو گیا، اور ایسا آباد ہوا وہاں پر دعائیں مانگی، یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، رسول کو بھیج دے اس مکے کو آباد کرے، یا اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو بھی آباد کر دے، اور آج وہ جو بستی آباد ہے میرے پیارے حبیبی کی بلیا سرور کنار کے صدقے سے ہے۔ جو کچھ ملا، جو ہماری عبادتیں ہیں، جمعہ پڑھتی ہو، جمعہ کیوں پڑھتی ہو؟ عید کا دن ہے، کیوں عید کا دن ہے؟ تم کہتے ہو عید کا دن ہے، کیوں عید کا دن ہے؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب آدم پیدا ہوئے تم عید کا دن کہتے ہو، حکم دے دیا غسل بھی کرو، کپڑے بھی پہنو، خوشبو بھی لگاؤ، اور کیوں کیا؟
اس دن وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، اس دن رب نے حکم دیا، تمام انبیاء کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا میرے انبیاء تمہیں میں نبوت دی ہے، شان دی ہے، حکمت دی ہے، جب میرا پیارا حبیب آ جائے نبوت کو چھوڑ دینا، اس کا ساتھ دینا، اس کا ساتھ دینا، اب نبوت کو چھوڑ دینا، اس کا کلمہ پڑھنا۔ اس دن اللہ کریم نے بلانے کے لیے انبیاء کو بلایا، بلا کر اللہ پاک نے جو ہے میرے حبیب کا ذکر کیا۔ اس دن کو تو عید کہتے ہو، اور جب میرے پیارے سرکار خود تشریف لائیں پھر وہ عیدوں کی عید کیوں نہ ہو؟ باقی انشاءاللہ بیان ہوگا ہمیں مسجد میں۔